تھا، اور دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گھر جایا کرتے تھے رات کو۔ اب یہ 5 اعمال مجھ میں، گھر میں، بستی میں، پورا عالم میں، ہر میں کیسے زندہ ہو، اس کے لیے پہلا کام جس مسجد میں جائیں گے اس مسجد کا حال لیں۔ حال آپ کو معلوم ہے کیسے لینا، حال بطور معاونت کے ہو، محاسبے کے نہ ہو۔ اور حال لینے کے بعد سطح معلوم ہوئی۔ اب میرے دوستو، مسجد کا نام کیا، اس کے گرد کتنے گھر ہیں، 200 کتنے افراد ہیں، 600 فجر میں کتنے ہوتے ہیں، 60۔ خدا نخواستہ عذاب آ جائے، کس پر آئے گا کہ لوگوں کا نہیں، وبی وبدا اس سے شروع کرو۔ ہائے ہائے، اب ڈر لگا، ایسی محنت کرو کوئی بے نمازی نہ رہے۔ کتنے سال سے کام ہو رہا، انہوں نے کہا 30 سال سے۔ اتنے 30 سال میں کتنے سال، 3 چلے میں گئے، 2 چلے میں 4، 6 روزے میں 40، ماشاءاللہ۔ یہ مکی زندگی میں بہت بڑی بات ہوتی۔ اب بتاؤ آج کل روزانہ وقت دینے والے کتنے ہیں، کہ 1 مقامی گشت میں کتنے ہوتے ہیں، کہ 4 بیرونی گشت میں 4، 6 روزے میں 6 جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تعلیم میں 8 بیٹھتے ہیں، کتنے گھروں میں تعلیم ہے، 1 گھر میں 30 سال میں مشورے میں 8 بیٹھتے ہیں۔ آپ کی بیرونی گشت سے کتنی مسجدیں اٹھی، 2 مسجدیں، کتنے افراد، کتنی 6 روزے سے کتنے گاؤں اٹھے 5 کام پر، اس نے کہا 2 گاؤں ماشاءاللہ۔ اب یہ حال لینے کے بعد مشورہ کرنا ہے۔ حال لینے سے سطح معلوم ہوئی، مشورے میں سطح کیسے بڑھے اس کی فکر، اور ہر ساتھی کے 5 کام کیسے۔ اس کے لیے میرے دوستوں مختلف رائے آئی، تو بھائی بزرگ فرماتے ہیں ملنا سب سے ہے، خصوصاً قرآنوں سے، علماء کرام و خواص، یہ صبر امتنان فرمایا۔ شروع کہاں سے کرنا ہے، جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا، قریب تر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہاں قریب تر کون ہے جو روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، انسان کی قیمت اللہ کے ہاں ذات کے اعتبار سے نہیں، صفات ذات کے اعتبار سے نہیں، خاندان کے اعتبار سے نہیں، انسان کی قیمت اللہ کے ہاں صفات کے اعتبار سے۔ پہلی صفت جس سے انسان قیمتی بنتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، پیارے نبی ہیں۔ کلمے کا مقصد کیا ہے، کلمے سے کیا چاہتے ہیں، یقینوں کی تبدیلی، ہر غیر کے کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اپنے بھی کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اللہ کے ذات عالی کے یقین دل میں آ جائے، تمام رواجی طریقوں کا یقین دل سے نکل جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی کے یقین دل میں آ جائے۔ نماز کا مقصد کیا، فرمایا تعمیل احکام، یعنی پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ نماز میں چھوڑنے کی طاقت پیدا کی، 5 مرتبہ فجر میں آرام کو چھوڑا، ظہر اثر میں دکان کو چھوڑا، حج میں بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ جب نماز مولانا اس سے فرمایا جب نماز میں خدا کا دھیان نہیں تو روزے میں خدا کا دھیان کیسے ہوگا جبکہ دکان پہ ہے۔ ان کا مقصد فضائل کا علم مراد ہے، وعدوں وعید کا یقین جس سے نیکی کی رغبت، گناہوں کی نفرت آ جائے، دین کو سیکھ سیکھ کے پوچھ پوچھ کے کرنے والے بن جائیں۔ ذکر کا مقصد جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کے دھیان و عظمت سے کیا جائے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، اکرام مسلم کا مقصد حقوق کی ادائیگی۔ اللہ مسلمان کا اکرام کلمے کی وجہ سے کرنا اس کا حق ہے۔ تصحیح نیت، نیتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، یعنی وجہ عمل، خواہش نہ ہو حکم ہو، عمل کا محرک موٹیویٹ، خواہش نہ ہو حکم ہو۔ چھٹا دعوت ہے خود دائی بننا، ہر ایک کو دائی بنانا۔ انسان عبادت کے لیے، انبیاء اکرام عبادت دعوت دوسروں کو عبادت پہ لائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دائی تھے، اوروں کو دائی بنایا، خود عبادت کی، اوروں کو عبادت پہ لائے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہیں، ہمارے ذمہ عبادت ہے، امتی ہیں، ہمارے ذمہ دعوت ہے، ہر امتی کو عبادت دعوت پہ لانا، حضور کی اتباع میں ہمارا کام۔ اب یہ 6 باتیں ہمارے اندر کیسے آ جائیں، اس کے لیے اللہ کے راہ میں نکلنا ہے، اور نکل کر 4 اعمال کرنے صفات کے ساتھ، دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت، اور سب کے اندر غیب کی تصدیق بڑھانا ہے۔ دعوت میں نظام غیبی کو نظام غیبی سے متاثر کرنا ہے، اتنا غیب کو بیان کرنا ہے کہ غیب کے یقین غالب آ جائے مشاہدے کے یقین پر۔ تعلیم میں غیب کا علم غالب آ جائے مشاہدے کے علم پر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر سے غیب کا دھیان غالب آ جائے مشاہدے کے دھیان پر۔ ان 3 محنتوں کے بعد نماز ٹھیک ہوگی۔ یہ نماز خدا کے خزانے سے غیبی خزانوں کے دروازے کھلوائے گی، پھر میرے دوستوں مخلوق کا غدا کرے گی۔ 4 اعمال کریں گے تو 6 صفات آئیں گی، اس کو سنو۔ دعوت سے یقین آئے گا، حکموں پہ چلنا آسان ہوگا، اخلاص آئے گا۔ تعلیم سے عملوں میں رغبت آئے گی، حکم میں رغبت آئے گی، اور ذکر میں اللہ کا دھیان و عظمت، اللہ کے احکامات کو حضور کے طریقے پورا کرے گا اللہ کے دھیان و عظمت سے۔
خدمت میں ادائیگی حقوق آئیں گے. 4 اعمال صفات سے آئے. اب یہ 4 اعمال صفات سے مجھ میں گھر میں بستی پورے عالم میں کیسے ہو، اس کے لیے 5 کام ہیں. 2 گز 2 تعلیم، 6 روزہ، مشورہ 2.5 گھنٹے. خود فرمایا مقامی گز سے نقد جماعت نکل جائے، بیرونی گز سے شہر کی تمام مسجد میں 5 کام زندہ ہو جائے. تعلیم میں اعمال کی رغبت آ جائے، گھر کی تعلیم، گھر والوں میں اعمال کی رغبت آ جائے. گھر والے اپنے مسائل کو مفتی حضرات سے پوچھیں گے محرم کے ذریعے سے، تاکہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ پاک کے حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. 6 روزہ، ہر ساتھی کا 6 روزہ طے اور نئے سے نئے بے محنت اپنے ساتھ نکالیں. مضافات کی بستیوں میں یہ کام 5 کام زندہ ہو. مشورہ دین کی محنت کے اعمال مجھ میں گھر میں بستی میں پورا عالم میں کیسے ہو. لمبا مشورہ نہ ہو کل کیا آج کیا کرنا. 2.5 گھنٹے خود ان عملوں میں لگنا، دعوت، تعلیم، ذکر، تلاوت، دعا، حسن خلق، خود ان عملوں میں لگنا، ہر ساتھی کو لگانا، ایسی محنت کرنا کہ گھر گھر زندہ ہو جائے. اندرون بیرون کی جماعت نکالنا، جب جماعت آ جائے ان کی اکرام، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، تاکہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ پاک کے حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور ہماری مسجد نہج نبوی پر آباد ہو. لیکن 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے دے کر کھانا سونا گھر میں ہو، اس لیے کہ اس وسلم کی مسجد میں اجتماعی کھانا نہیں تھا. اور دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گھر جایا کرتے تھے رات کو. اب یہ 5 اعمال مجھ میں گھر میں بستی میں پورا عالم میں ہر میں کیسے زندہ ہو، اس کے لیے پہلا کام جس مسجد میں جائیں گے اس مسجد کا حال لیں گے. حال آپ کو معلوم ہے کیسے لینا. حال بطور معاونت کے ہو، محاسبے کے نہ ہو. اور حال لینے کے بعد سطح معلوم ہوئی. اب میرے دوستوں مسجد کا نام کیا، اس کے گرد کتنے گھر ہیں، 200 کتنے افراد ہیں، 600 فجر میں کتنے ہوتے ہیں، 60. خدا نخواست عذاب آ جائے کس پر آئے گا کہ لوگوں کا نہیں، وہ بھی وبدا اس سے شروع کرو. ہائے ہائے اب ڈر لگا. ایسی محنت کرو کوئی بے نمازی نہ رہے. کتنے سال سے کام ہو رہا، انہوں نے کہا 30 سال سے. اتنے 30 سال میں کتنے ساتھی، 3 چلے میں گئے، 2 چلے میں 4، 6 روزے میں 40. ماشاءاللہ یہ مکی زندگی میں بہت بڑی بات ہوتی. اب بتاؤ آج کل روزانہ وقت دینے والے کتنے ہیں کہ 1 مقامی گشت میں کتنے ہوتے ہیں کہ 4، بیرونی گشت میں 4، 6 روزے میں 6 جاتے ہیں ماشاءاللہ. تعلیم میں 8 بیٹھتے ہیں. کتنے گھروں میں تعلیم ہے، 1 گھر میں 30 سال میں. مشورے میں 8 بیٹھتے ہیں. آپ کی بیرونی گشت سے کتنی مسجدیں اٹھی، 2 مسجدیں، کتنے افراد، کتنی 13 روزے سے کتنے گاؤں اٹھے 5 کام پر، اس نے کہا 2 گاؤں ماشاءاللہ. اب یہ حال لینے کے بعد مشورہ کرنا ہے. حال لینے سے سطح معلوم ہوئی، مشورے میں سطح کیسے بڑھے اس کی فکر، اور ہر ساتھی کے 5 کام کیسے. اس کے لیے میرے دوستوں مختلف رائے آئی. تو بھائی بزرگ فرماتے ہیں ملنا سب سے ہے، خصوصاً پرانوں سے، علماء کرام و خواص. یہ سب رحمۃ اللہ فرمائے. شروع کہاں سے کرنا ہے، جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا قریب تر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے. یہاں قریب تر کون ہے جو روزانہ وقت دے رہا ہے، اس کا جذبہ زندہ حرکت میں، وہ جلدی لے گا. لیکن مطمئن ہے ان کے ذریعے سے ہم ان کو لیں گے جو اس سے قریب تر ہے. بزرگ فرماتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں جتنا وقت دے رہا ہے اس کو پہلے لو. بھئی یہ اصول سن لو. مقامی گشت والوں سے ملیں گے، بیرون ان کو ترغیب دیں گے روزانہ پر. ترغیب کیسے دیں گے، کھانا روزانہ کھاتے ہیں، سوتے روزانہ، تبلیغ بھی تو روزانہ ہے. حضرت مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرکز وہ فرماتے تھے کھانا غذا ہے، دعوت غذا ہے، پھل نہیں، دوا نہیں. انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں 1.5 گھنٹے کے لیے. ماشاءاللہ جتنا دے دے قبول کریں، بات پوری کریں، جتنا دے دے قبول کریں. پھر اس سے قریب کس سے ملیں گے جو 6 روزے والے 6 روزے میں جاتے ہیں، یومین، اسبوعین، شہرین، یعنی ڈیلی، ویکلی، منتھلی. اب ان کو بھی روزانہ پہ تیار کرنا. تعلیم والوں کو تیار کریں گے نرمی کے ساتھ، نرم ہاتھ رکھیں، ترغیب دیں. اب سب کے سب روزانہ پہ تیار ہو گئے، اب گیس آ گئی، اب جو پکا لو. اب ان کو ترغیب دیں گے. اس کے بعد 5 کام کی، 5 کام میں فائدے سنائیں گے، تانے نہیں ماریں گے. مقامی کا ریڑھ کی ہڈی ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے، امت کا درد پیدا ہوتا ہے. ہر گھر سے جماعت نکلے گی، ایک آدمی نکلے گا، ہر گھر میں حضور والے اعمال زندہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ بستی حضور پاک کی بستی سے میل کھا جائے گی، پھر اس بستی کو پورا عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنے. بیرونی گشت کے فائدے فرمایا اگر صحیح بیرونی گشت قابو میں آ جائے، پوری دنیا کو اٹھانے کی استعداد پیدا ہوئے. تعلیم میں جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے اس گھر سے سیاحتی اثرات نکل جاتے ہیں. مولانا سعید خان صاحب فرماتے، حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزو فرماتے تھے، فرمایا یہ گھر ایسے چمکتا ہے آسمان والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. 6 روزے میں اسباب کا یقین نکل کے اللہ کے ذات عالی کے یقین آئے گا، جیسے میاں جی محراب صاحب فرماتے ہیں. مشورے میں حضرت مولانا فرماتے ہیں وقت و تبلیغ میں لگ رہا، مشورہ کریں گے روزانہ تو دماغ و دل بھی لگے گا.
جب نتیجہ بھی 2.5 گھنٹے میں جب اعمال کریں گے اور گشت کریں گے تو میرے دوستوں کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی زندگی کی نقل ہوگی حضور پاسم کی زندگی سے اور ہدایت کا ذریعہ بنے. فائدے سنانے کے بعد پوچھیں گے بھائی تیار ہیں؟ انہوں نے کہا تیار ہیں. اب تیار جب ہو جائے پھر 5 کام کی ترتیب دینی ہے، یعنی 5 کام طے کرانے. ہاں طے کرانے. آپ کا نام کیا؟ بھائی افتخار. مقامی گشت کا فرمائیں گے بدھ کو، بیرونی گشت کا فرمائیں گے اتوار کو، 6 روزہ تیسرے ہفتے میں دیں گے. تعلیم کریں گے فجر کے بعد، اور مشورہ بھی فجر کے بعد. اچھا گھر کی تعلیم عشاء کے بعد 9:30 بجے. اور بھائی اپنے میرے دوستوں بزرگوں آگے چلو. اللہ اب مشورہ کب کریں گے؟ فجر کے بعد. روزانہ سہولت سے کتنا وقت دے سکتے ہیں؟ اثر سے کیا ماشاء. ابھی ترتیب دی 15 آدمی ہیں، ہم 4 آدمیوں کی جماعت ہے، ہر ایک اس چند کے ساتھ بیٹھ جائے 15 منٹ میں ترتیب بن جائے گی. اب خوشی ہوئی کہ بھائی کچھ کام ہوا. اب یہ آدھا کام ہوا، اگلا آدھا کام نقد جماعت نکالنا ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جس مسجد میں جاؤ وہاں نقد جماعت نکالو اور مسجد کی جماعت کی ترتیب بناؤ. اب یہ جماعت نکل کے بھی ایسے ہی کام کرے گی، حال لے گی، مشورہ کریں گے، قریب تر سے محنت شروع کریں گے، پھر اس کے قریب، پھر اس کے قریب. سب کو روزانہ کی ترغیب دیں گے، 5 کام کی ترغیب دیں گے. وہ بھی 5 کام کی ترتیب یعنی 5 کام طے کرائیں گے، پھر وہ بھی نقد جماعت نکالیں گے. پھر اس سے اللہ پاک 2 فائدے ظاہر فرمائیں گے. ایک، جس مسجد میں گئے تھے اس کی سطح اللہ نے بڑھا دی اور اس مسجد میں استعداد پیدا ہوئی دوسری مسجد کو اٹھانے کی. حضرت مولانا انعام صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا مسجد کے ذریعے سے مسجد کو اٹھاؤ، جماعت کے ذریعے سے جماعت نکالو. اب یہ بات ان کے مسجد والوں کے سامنے آ گئی. ہم چلے گئے آگے. اب یہ پورا سال بیرونی گشت 6 روزہ اس طرح کریں گے. اللہ تعالیٰ 20 مسجدوں کو 10 مہینے میں اٹھائیں. 10 مسجد بیرونی گشت سے، 10 مسجد 6 روزے سے. اس کے بعد اللہ کے فضل سے چلہ دیں گے، اس میں بھی مسجدوں کو اللہ اٹھائیں گے. اب یہ سارا سال مشورے میں پیش ہوئے حال. اب مشورے والوں کو پتہ لگا کہ بھئی یہ مسجد میں ماشاءاللہ استعداد ہے تو اسی مسجد کو اٹھانے کی، ان کو بھیجو ملکوں میں. 4 مہینے کی جماعت بنائی، انڈونیشیا گئی، 60 مسجدوں میں کام کیا. 3 چلے کے انعام آئے، 3 دن کے انعام آئے، نقد نکالا. انہوں نے ایسے ہی کام کیا. اب ان کے وقت مقررہ پر 4 ماہ چلے کی جماعتیں مشورے والوں نے 15 ملکوں میں بنائی. ایک جماعت گئی تھی 15 ملکوں کو اٹھنے کا ذریعہ، شہر اور گاؤں کو اٹھنے کا ذریعہ بنے. اب یہ پوری دنیا، ہر مسجد، ہر فرد امت، بھائی صاحب فرماتے مولانا الیاس صاحب، ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار ہے. پوری امت ہر فرد امت کا ذمہ دار. ہر مسجد پوری دنیا کے تمام مساجد کی ذمہ دار ہے اور تمام مساجد ہر مسجد کی ذمہ دار. تو ایک مسجد سے پورا عالم کا تقاضا اللہ پورا فرمائے. اب سمجھدار اگر آدمی ہے تو اپنی مسجد سے تو ملکوں میں جماعت بھیجی. پھر نے کہا جی ہم کو تو سب کا اجر لینا ہے. اب پورا سال بیرونی گشت سے تمام مسجدوں میں بات پہنچا دی اور تمام مسجدوں کی جماعتیں ملکوں کی بنی، اندرون ملک کی بنی. اب یہ ساری جماعتیں سال میں نکلی، سب اس مسجد کے حصے میں. اب وہ عقل مند بیت اللہ میں لوگ آئے پرانے حج میں، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بات پہنچائی حرم کے کام کے ساتھ. وہ اب جو ملکوں میں گئے انہوں نے کام کیا، 10 سال کے بعد ملے، کہا جی ہم نے اللہ پاک کی وجہ سے 17 ملکوں میں جماعت ہونے. کہا جی ہم تو 30 ملکوں میں جماعت بھیجی. تو آنکھوں میں آنسو آئے گا کہ اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ جتنا بیان کے جسم ہے، روح راتوں کو رونا ہے. آپس کی محبت کے فضائل ہیں. مدد آئے گی، برکت ہوگی، دعا قبول ہوگی، حق زندہ ہو. اور اگر میرے دوستوں دل پھٹ گئے حق والوں کے تو مدد ہٹے گی، برکت اٹھے گی، دعا نہیں قبول ہوگی. اور میرے دوستوں باطل والوں کو مسلط ذبح کریں. اس لیے میرے دوستوں چلنا ہے مسجد میں رہ کر بھی اور ہر جماعت میں رہ کر محبت سے چلنا. اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ ہی کے لیے سب کچھ. اب بتاؤ کون کون تیار ہے حضور اقدس والے کام کو اپنا کام بنانے کے اور اپنی مسجد سے نقد جماعت دینے کے لیے؟ چلے کی 3 چلے کی 3 چلے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اب میرے دوستوں یہ کام کرنے والوں کے فضائل تو اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف. اللہ نے ہی طے نہیں کیا، اس زمین میں استعداد ہی نہیں ہے اس کو سمانے کی. اللہ کہہ رہے اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہو. میرا اور میرے تابع داروں کا راستہ اللہ کی طرف بلانا ہے. اور تم بہترین امت ہو، ساری امت نکالی گئی ہے ساری انسانیت کے نفع کے لیے. ان کا کام بھلائیوں کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا. اس سے تمہارے ایمان میں قوت آئے گی. میرے محترم دوست بزرگوں، فرمایا جو کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے اس کو خیر کا اجر ملتا ہے. جس کے ذریعے سے کوئی خیر کی چیز زندہ ہوتی ہے، قیامت تک زندہ ہونے سے اس کو اجر ملتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اس راستے میں اللہ کے راستے میں جائیں گے تو فرمایا ان کی دعائیں قبول ہوگی.
مولانا ابراہیم صاحب انبیاء کی طرف انبیاء کی دعاؤں کو دیا. تو میرے دوستوں بس کے فضائل کی کوئی حد نہیں, سمجھے نا جی. اور یہ بات ذہن میں رکھے. مولانا سید خان فرماتے دعوت کام سارے دینی شعبوں کے معاون مقابل. ہم مقارنہ نہیں کریں گے یہ ارے بھائی سارے کام اعلیٰ ہیں. مولانا سید خان صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ سارے کام اعلیٰ ہیں, دعوت اس کے زندہ ہونے کا ذریعہ. اب بتاؤ کون کون تیار ہے حضور اقدس والے کام کو اپنا کام بنانے کے. اور حرمین والوں کو یہ کہا گیا تم یہاں آئے ہوئے ہو, اب نیت کر لو ہم اس کام کے لیے آئے ہیں. اور باقی میرے دوستوں جو ہم کریں گے.